بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر محمد رفیق ملک، یونیک اکیڈمی سے۔ بیٹا آج 10th کلاس کا لیکچر نمبر 17 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ہمارا حصہ نثر کا تیسرا سبق، جس کا عنوان ہے پرستان کی شہزادی۔ کل ہم نے اس کے اقتباسات کی تشریح کی تھی پچھلے لیکچر میں، اور آج ہم اس کے مشق کو حل کریں گے۔ تو مصنف اس کے اشرف صبوحی ہیں، وہ بھی میں لکھ دیا ہوں اوپر۔ تو پہلا سوال ہے سوالات کے مختصر جوابات۔ بیٹا پہلا سوال ہے کہ سیدانی بی نے، جو اس پرستان کی شہزادی کا اہم کریکٹر ہے، اہم کردار ہے، سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ تو بیٹا اس کا جواب ہے کہ سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے مغلانی کا پیشہ اختیار کیا۔ مغلانی درزن کو کہتے ہیں، یعنی کپڑے سینا، پرونا، ٹانکنا۔ تو دوسرا سوال ہے کہ میر صاحب اور اس کی بیوی کس بات پر سب سے زیادہ خوش تھے؟ اس کا سوال کا جواب ہے میر صاحب اور اس کی بیوی اس بات پر خوش تھے کہ سیدانی بی کو بچوں کی تربیت کے لیے خدا نے بھیج دیا۔ ایسی شریف، نماز روزہ کی پابند، ہنر مند استانی صرف روٹیوں پر کہاں میسر آتی ہے۔ یعنی مفت استانی ملی ہوئی تھی ان کے بچوں کو، وہ پڑھاتی بھی تھیں اور ساتھ ساتھ ان کو کہانیاں بھی سناتی تھیں، مصروف رکھتی تھیں، اور دیگر فنون سے بھی اس کو بہراور کراتی تھیں۔ تو تیسرا سوال ہے کہ پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو پرستان کیوں بلوایا؟ اس سوال کا جواب ہے بیٹا کہ پرستان کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے سیدانی بی کو پرستان بلوایا تھا۔ یعنی پرستان کے شہنشاہ یا بادشاہ، اس کی بیٹی کی شادی تھی اور اس کا جہیز ٹانکنا تھا، تو سیدانی بی کو اس لیے بلوایا گیا۔ چوتھا سوال ہے بادشاہ بیگم کا اصل نام کیا تھا؟ تو اس سوال کا جواب ہے کہ بادشاہ بیگم کا اصل نام زمرد پری تھا۔ اور آخری سوال کہ پرستان کے پھلوں کی خاص بات کیا تھی؟ پرستان کے پھلوں میں خاص بات یہ تھی کہ بسم اللہ کر کے کوئی بھی پھل توڑ کر کھایا جاتا تو جس کھانے کا دل میں خیال کیا جاتا ویسا ہی مزہ آتا۔ تو یہ پرستان کے پھلوں کی خاص بات تھی۔ تو مختصر سوالات کے جوابات مکمل ہوئے۔ اب ہمارا دوسرا سوال ہے معروضی، اس کا میں نے حل لکھ دیا ہے۔ پہلا آپشن ہے کہ سبق پرستان کی شہزادی کے مصنف کون ہیں؟ تو یہ ہے اشرف صبوحی۔ تیسرا آپشن ہے نمبر 2، قلعے کی بڑی بڑی مغلانیاں سیدانی بی کے سامنے کیا کرتی تھیں؟ کان پکڑتی تھیں۔ کیا کرتی تھیں؟ کان پکڑتی تھیں۔ یہ چوتھا آپشن ہے۔ اور پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو ڈیش کے لیے بلوایا، تو اس کا آپشن ہے بیٹی کا جہیز ٹانکنے کو، پہلا آپشن ہے۔ اور دوسرا اس کا چوتھا آپشن ہے سیدانی بی کو کھانے میں کیا مرغوب تھا، پسند تھا، اس کا آپشن ہے بونٹ پلاؤ، یہ دوسرا آپشن ہے۔ اور پرستان کے پودوں کی لمبائی کتنی تھی؟ اس کا جواب ہے بالشت بھر، پہلا آپشن۔ اور بادشاہ نے سیدانی بی کو انعام میں دیا جواہرات، یہ چوتھا آپشن ہے۔ اگلا ہمارا سوال نمبر 3 ہے کالم ملانا۔ پہلا مرہٹہ گردی میں دلی کی تباہی ہوئی۔ میر صاحب جو تھے وہ خوش مزاج انسان تھے۔ انڈا شہزادی اور جن کی کہانی چل رہی تھی۔ بکر گدھا جو سیدانی بی کو لینے آیا تھا وہ کانا دیو تھا، اور مغلانی جی کے ہنر کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ تو یہ کالم اس طرح مل گیا۔ اور چوتھا سوال ہے ہمارا کہ خالی جگہیں پر کرنا۔ اس کا پہلی خالی جگہ میں آئے گا کہ مغلانی جی کی دھاک کہاں بیٹھی ہوئی تھی؟ تو وہ ہے قلعہ میں۔ دوسری بات، مغلانی جی کو ڈیش کے لیے مغلانی کا پیشہ اختیار کرنا پڑا، وجہ اس کی کیا تھی کہ وہ بیوہ ہو گئیں۔
ان کا خاوند فوت ہو گیا، اس لیے گزر اوقات کرنے کے لیے ان کو مغلانی کا پیشہ اختیار کرنا پڑا۔ تو سیدانی بھی نے کہاروں سے کہا، کہار وہ ہوتے ہیں جو ڈولی کو اٹھاتے ہیں، تو اس سے کہا کہ اللہ مارو، کچھ منہ سے پھوٹو۔ اور سیدانی بھی کو ڈیش لینے آیا تھا پریزاد۔ پریزاد ہوتا ہے جو جن تو نہیں ہوتا، انسانوں کی شکل میں ہوتا ہے، دیو ٹائپ ہوتا ہے۔ اور پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بھی کو انعام میں ڈیش دیے، جواہرات۔ یہ دوسرا آپشن ہے۔ اب ہے ہمارا لاسٹ آپشن کہ بھئی متضاد الفاظ۔ پہلا لفظ ہے ہمارا لطیف۔ لطیف کہتے ہیں نرم و نازک چیز کو، اور اس کا ہوتا ہے کثیف۔ لطیف کا متضاد کثیف، اور شب کا آئے گا روز۔ خشک کا متضاد لفظ ہوگا تر، اور جفت کا ہوگا تاک۔ شیریں کا ہوتا ہے تلخ۔ شیریں کا معنی ہوتا ہے میٹھا، اور تلخ کا معنی ہوتا ہے کڑوا۔ شیریں تلخ۔ نشیب فراز۔ نشیب کا معنی نچلی سطح، گہری سطح۔ فراز کا معنی اوپر والی بلندی والی جگہ۔ اور تریاق کا ہوتا ہے زہر۔ ہر زہر کا کوئی نہ کوئی تریاق ہوتا ہے۔ تریاق جو ایسی چیز جو زہر کو ختم کر دے، زہر کو مار دے، تو تریاق کا آئے گا زہر۔ تو بیٹا آج کا ہمارا آخری سوال گرامر کے حوالے سے ہے۔ یہ MCQs میں آپشن آتے ہیں، تو اس کا جواب ہم نے دینا ہوتا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے تشبیہ کی تعریف، مثالیں اور تشبیہ کے ارکان۔ تشبیہ کہتے کسے ہیں؟ علم بیان کی اصطلاح میں، علم بیان جس میں روزمرہ ہوتا ہے، محاورے، تشبیہ، استعارہ، ان ساری چیزوں کو علم بیان کہتے ہیں۔ علم بیان کی اصطلاح میں کسی چیز کو خاص وصف کی بنا پر کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ یعنی دو چیزیں ہیں، ان کو کسی خاص مشترک صفت کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند یا طرح قرار دینا، یہ تشبیہ کہلاتا ہے۔ اور مشبہ جس کو تشبیہ دی جائے، جس سے تشبیہ ہے، مشبہ بھی جس چیز سے تشبیہ دی جائے، ان دونوں میں لازمی شرط یہ ہے کہ وصف، مشترک وصف، ایسی خوبی جو دونوں میں پائی جائے، اس کا ہونا ضروری ہے۔ تو مشبہ میں یا مشبہ بہ میں وہ خوبی زیادہ ہونی چاہیے مشبہ بہ کے مقابلے میں۔ اب آتے ہیں تشبیہ کے ارکان کی طرف۔ تشبیہ کے ارکان 5 ہیں، کہیں 6 بھی لکھے ہوئے ہیں، یہاں 5 ہیں۔ پہلا ہے مشبہ، جس چیز کو دوسری چیز جیسا کہا جائے وہ مشبہ کہلاتا ہے۔ آگے مثال میں چل کر میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرا رکن ہے مشبہ بہی، جس چیز سے تشبیہ دی جائے اس کو مشبہ بہی کہتے ہیں۔ تیسرا رکن وجہ شبہ، وہ مشترک صفت یا خوبی جس کی بنا پر ہم تشبیہ دے دیتے ہیں، تیسری چیز کو دوسری کی مانند قرار دیتے ہیں، وہ وجہ شبہ ہے۔ چوتھا غرض تشبیہ، تشبیہ دینے کا مقصد وہ خفیہ ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے، بے اس تشبیہ دینے سے کیا مقصد ہے، کیا مراد ہے، اس کو غرض تشبیہ کہتے ہیں۔ اور 5واں رکن ہوتا ہے حرف تشبیہ، وہ الفاظ جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ حرف تشبیہ کہلاتے ہیں۔ مثلا وہ مخصوص الفاظ ہیں، جیسا، مانند، جیسی اور سا وغیرہ۔ اب ہم ایک مثال کی مانند سے ان 5 ارکان کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے مثال لکھی ہے، پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے۔ پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے۔ اب اس میں پانی جو ہے یہ مشبہ ہے، پانی سے برف سے پانی کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو پہلا رکن ہو گیا مشبہ۔ برف مشبہ بہی، پانی کو برف سے تشبیہ دی گئی ٹھنڈا کی بنا پر، کی طرح جو ہے نا حرف تشبیہ ہے، اور ٹھنڈا وجہ شبہ ہے۔ اور آخری میں نے آپ کو عرض کیا تھا
کہ جو غرض تشبیہ ہوتی ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو اس میں ٹھنڈا پن ظاہر کرنا، کسی چیز کا ٹھنڈا پن ظاہر کرنا، یہ اس کی غرض تشبیہ ہے، تشبیہ دینے کی وجہ ہے۔ یعنی ان دونوں میں مشترک خوبی ہے ٹھنڈک، اسی ٹھنڈک کو، ٹھنڈے پن کو ظاہر کرنا، یہ غرض تشبیہ ہے۔ فکرے میں موجود نہیں ہے لیکن ہم اس سے اخذ کر لیتے ہیں کہ ٹھنڈا پن ظاہر کرنے کی وجہ ہے تشبیہ دینے کی۔ تو بیٹا آج کا یہ ہمارا ٹاپک اوور ہوا، مکمل ہو گیا۔ تو آپ نے اس کی پوری یہ مشق جو ہے نا حل کرنی ہے۔ اگر ہو سکے تو مجھے میرے ذاتی نمبر پہ سینڈ کریں تاکہ میں اس کو چیک کر کے اوکے کر دوں، یا غلطیاں وغیرہ جو بھی ہیں آپ کی وہ نکال دوں، تو اس سے آپ کی تیاری بھی اچھی ہو جائے گی۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔